حاضرین مجلس، میرے بزرگوں دوستوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، آمين إلى غير النهاية۔ عقیدت و احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ لوگ مل کر گنبد خضرا کی جانب رو لگا کر آقائے دو جہاں مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، ارواحنا فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت معام حدیت درود پاک پیش کریں، بابا سے بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا حبیبنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا ابھی مشرف بیشتر آپ نے ماہر آپ نے دیا حضرت علامہ صاحب علی صاحب اللہ جلالویدی سے نہایت ہی موسم آپ سماعت فرمایا ہے۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کی حاضر آیا اور تھوڑی دیر کے لیے آپ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اندازے کیا کہ بہت شوق نہیں ہے، شاید آئے اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آج کے اس پرنور پروگرام میں محمد کیسے حضرت علامہ مفتی عبدالحکیم صاحب ناطق اسبائی اور مسیحائی ملت حضرت علامہ قاری محمد یاسر الدین خانمانی اور دیگر علماء کرام کی موجودگی میں میں کچھ بات آپ لوگوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرنا ہوں۔ قبل کہ میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں، سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کنز الکرامہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ رضوان کے نعتیہ دیوان کے دو شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ اٹھا تو پردہ دکھا چہرہ کہ نور یا رسول اللہ، اٹھا تو پردہ دکھا چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا تو پردہ دکھا چہرہ
کوئی باقی رہے گا ناجان رہ جائے گا، کوئی باقی رہے گا ناجان رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اب رسول کا مقام میں پوشاک میں نازاں کیوں ہے؟ اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ حضرات یہ دنیا جس میں زندگی گزار رہے ہیں، سچ کہا تھا کسی کہنے والے اس سے مل جو ہمیشہ ساتھ آئے، بے وفاؤں سے زلفِ سوزر کیا۔ آپ آج ساتھ زندگی سے دور رہے ہیں، اس دنیا کے اندر ہر طرف آپ بے وفائی کا معاملہ پائیں گے۔ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، دوست ہو، احباب ہو، آپ ہر طرف بے وفائی کا ماحول آپ کو نظر آئے گا۔ میرے دوستو، اس دنیا کے اندر جس دنیا میں آنے ہم سب بھول جاتے ہیں، اپنے رب کو اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتے ہیں۔ جس دنیا میں آنے والے بیٹے کے لیے ہم نمازیں ترک کر دیتے ہیں، جس بیوی کے لیے ہم حرام و حلال کرتے ہیں، جس دوست کے لیے ہم جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، جان جانے یہ سب کے سب ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہمیں بھول جاتے ہیں، اور ایسا وقت آتا ہے کہ اس طرح بھولتے ہیں کہ گویا ہمارا دنیا کے اندر کوئی وجود ہی نہیں رہا۔ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ ہیں، دوست بھی ہمارے ساتھ چائے پیتا ہے، بیٹا بھی ہمارے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتا ہے، بھائی بھی ہمارے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتا ہے، بیوی ہمارے ساتھ اٹھتی اور بیٹھ گئی ہے، بھائی ہمارے ساتھ چلتا اور پھرتا ہے، پھر نہیں جاتے ہیں تو کوئی شیخ صاحب کر کے ہمیں خطاب کرتا ہے، کوئی مولانا صاحب کر کے ہمیں خطاب کرتا ہے۔ جب تک ہمارے جسم سے روح کا سلسلہ برقرار ہے، جب تک ہم چلتے پھرتے ہیں، ہم تک ہماری قدر ہوتی ہے، لوگ ہمیں بیٹھنے کے لیے کرسی دیتے ہیں، ہمیں عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن جب ہی ہمارے جسم سے روح کا سلسلہ ٹوٹتا ہے، جب ہی ہمارے جسم سے روح کا سلسلہ ٹوٹتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آدمی جو بڑی محنتوں سے بہت لگا کر کے اپنے گھر کو تعمیر کیا تھا، وہ آدمی اگر گھر کے اندر انتقال کرتا ہے، گھر کے اندر اگر وہ مر گیا، ایسی کوئی اس کا انتقال ہوتا ہے تو بہت دیر تک اسے کے اندر نہیں رکھتے، لوگ اپنا نام بھی لینا نہیں چاہتے، یہ بھی نہیں کہتے کہ بڑا صاحب کو نکالو، لوگ کہتے ہیں دیری ہو رہی ہے، دن آہستہ آہستہ چل رہا ہے، جنازے کو میت کو کمرے سے نکال کے باہر لایا جائے، ہمارا نام ہم سے چھین لیا گیا، کوئی ہمیں عبد الرحمان نہیں کہہ رہا ہے، کوئی ہمیں مولانا صاحب نہیں کہہ رہا ہے، کوئی ہمیں شیخ صاحب نہیں کہہ رہا ہے، کوئی نہیں کہہ رہا شیخ صاحب کو گھر سے باہر نکالا ہے، لوگ ہم سے ہمارے نام کو سب سے پہلے چھینتے ہیں، گھر سے کمرے کے اندر لا کے آپ کو برآمدے میں لگایا جاتا ہے، کچھ دیر تک برآمدے میں آپ کی نیت پڑی رہتی ہے، یہ دیکھیں لوگ بیٹھ کر کے روتے بھی ہیں، ہمارے چہرے کو دیکھ کر کچھ لوگ اپنے آنکھوں سے آنسو گرا دیتے ہیں، کچھ کا چہرہ غمگین ہوتا ہے، نہ کچھ آڑے مار کر کے ہوتے ہیں، لیکن دوستوں وہ اولاد جو سینہ پیٹ پیٹ کے ہوتی ہے نا، وہ بیوی کا اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا ہٹا کر کے ہوتی ہے، چیخ اور چلا کر کے ہوتی ہے، لیکن وہی بیوی ایک طرف ہوتی ضرور ہے، دوسرے طرف ہماری کپڑ کے انتظام کے لیے لاکھ لاکھ پیسہ نکال کر کے وہی لا کے دیتی ہے، جو بھائی ہمارے جدائی کے اوپر غمزدہ ہے وہی بھائی ہماری قبر کو تیار کرتا ہے، جو دوست ہماری جدائی کا ہوتا ہے وہ ہمارے قبر کے اندر رکھنے کے لیے پٹرے کا انتظام کرتا ہے، کفن لا دیا گیا، قبر تیار کر دی گئی، سامان ہمیں آہستہ آہستہ دبانے کی تیاری ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دبانے کی تیاری ہوتی ہے، جسم پر 1000 روپے میٹر کا کپڑا ہو یا 100 روپے میٹر کا کپڑا ہو، 500 روپے میٹر کا کپڑا ہو، قیمتی سے قیمتی لباس ہوتا ہمارے جسم پر، لیکن ہمارے جسم سے ہمارا لباس اتارا نہیں جاتا، اس کے اوپر پینچی چلائی جاتی ہے، پینچی چلا کے ہمارے جسم سے قیمتی لباس اتار کیا جاتا ہے، وہ اتارنے والے کوئی ہمارے دشمن نہیں ہوتے، وہ اتارنے والے ہمارے اپنے ہوتے ہیں، ہمارے جسم سے ہمارے لباس اتارنے والے ہمارے بیٹے ہوتے ہیں، ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ہمارے دوست اور احباب ہوتے ہیں، جسم سے لباس اتار دیا گیا، ایسے کفن میں آپ کو لپیٹا جاتا ہے، زندگی میں کیسا کپڑا آپ نے کبھی ایسا کپڑا آپ نے کبھی نہیں پہنا ہوگا، اس کوئی کفن میں آپ کو لپیٹا جاتا ہے، بھرا ہوا ہے آپ کا، کھیتیاں بھرا رہی ہے آپ کی، آپ کے گھروں میں دولتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ کے لوگوں کی گندگیاں آپ کے قبر میں رکھی جا رہی ہیں، نہ تو لہراتی کھیتیوں سے دھان اور گیہوں آپ کے ساتھ رکھا جا رہا ہے،
بس وہی پورے کفن میں آپ کو لپیٹا گیا. اس کے بعد جلدی جلدی لوگ لے کر کے قبرستان پہنچتے ہیں. قبرستان پہنچتے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں انسان جب چلتا ہے نا تو اس کے ساتھ اس کی اولاد بھی چلتی ہے, اس کی شوکتیں چلتی ہیں, اس کی دولتیں چلتی ہیں, اس کے دوست بات کرتے ہیں. شیخ صاحب بھی آگے, بیٹا صاحب بھی آگے, برادر صاحب آگے, سارے لوگ لے جا کے ہمیں قبرستان پہنچاتے ہیں. پہنچانے کے بعد جنازہ پڑھنے پڑ دیا جاتا ہے. جنازہ پڑھنے کے بعد ہماری قبر ہمارے جسم کو, ہمارے باڈی کو, ہمارے جسم کو اتار کر کے قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے. اور جب قبر کے اندر اتار دیا گیا میرے دوستوں, قبر کے اندر اتارنے کے بعد جب مٹی اوپر سے ڈال دی جاتی ہے اس وقت کا منظر کبھی کسی جگہ کھڑے ہو کر کے آپ دیکھ لیجیے گا. پھر دنیا کی وفاداری کے اوپر غور کیجیے گا. آج رشتے ناطے کی بنیاد پر آپ حرام حلال سب کرتے ہو, لیکن جن کے بنیاد پر آپ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ رہے ہو اور تمہیں دفن کرنے کے بعد مٹی دے کر کے ہاتھ ہاتھ اس طرح بھاگتے ہیں گویا تمہیں تو اس کا کوئی رشتہ نہیں. وہ کھڑا ہو کر کے دعا مانگنے کے لیے بھی روادار نہیں ہے, وہ فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی روادار نہیں ہے, وہ کچھ کرنے کے لیے روادار نہیں ہے. جس کے لیے آپ نے اللہ کو چھوڑا وہ آپ کے قبر میں کھڑا ہونے کے لیے روادار نہیں. جس کے لیے آپ نے رسول کو چھوڑا وہ آپ کے لیے فاتحہ کرنے کے لیے روادار نہیں. لیکن ہاں آؤ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے چلوں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا وقفنا المیت فاطان ملکان سودان الزمان. اے لوگوں جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے نا, لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں, 40 قدم دور چلے گئے. میرے آقا فرماتے ہیں دو فرشتے آتے ہیں, بڑی بڑی آنکھیں جن کی نیلی ہوں گی, بڑے بڑے دانت ہوں گے, زمین چیرتے ہوئے آئیں گے. دراؤنی شکل کے فرشتے آ کر کے مردے کو جھوڑ کے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کھڑا مردہ اٹھ کے بیٹھتا ہے. سوال کرتے ہیں من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ ما دین کا, تیرا دین کون ہے, تیرا دین کیا ہے؟ میرے دوستو آج تو ہمارا یہ نظریہ ہو چکا ہے کہ سب مسلمان ہیں, نام مسلمان کا ہے تو سب مسلمان ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں اگر صرف نام مسلمان ہونا کافی ہوتا تو پہلا سوال ہوتا ہے من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ انسان کہتا میرا رب اللہ ہے تو اس کی بخشش ہو جانی چاہیے, لیکن فرشتے اس پہ نہیں چھوڑتے. وہ پوچھتے ہیں ما دین کا, تیرا دین کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو ایک ماننے کے لیے بہت سارے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں. کہنے مکہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے, وہ بھی مانتے تھے کہ ایک طاقت ہے جو سارے طاقت سے بڑھ کر کے طاقت ہے. میرے دوستوں لیکن انہیں مشرک قرار دیا گیا. اللہ رب العزت کے فرشتے پوچھتے ہیں ما دین کا, تیرا دین کیا ہے؟ اب اللہ کو ایک بتا دیا تو نے, اللہ کو مانتے ہو تو اپنے دین کو کنفرم کرو. جب وہ کہتا میرا دین اسلام ہے, آقا فرماتے ہیں پھر بھی اسے چھٹی نہیں ملتی. آج تو آپ کا نظریہ یہ ہو چکا ہے کہ مسلمان ہونا کافی ہے, مسلمان نام ہونا کافی ہے. اگر مسلمان نام ہونا کافی ہوتا تو دوسرے سوال پہ چھٹی ہو جاتی. فرشتے تیسرا سوال کرتے ہیں مان بندہ تقول بہت حاجت, اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ خاصا سے اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے. غور کیجئے کہ آج تو کہتے ہیں کہ سرکار مر کے مٹی میں مل گئے, بات تو کرتے ہیں کہ سرکار کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں, آج تو کہتے ہیں سرکار ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے. فرشتے کہتے ہیں مان بندہ تقول بہت حاجت, اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ محدثین اس جگہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی قبر سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور تک ایک جگہ کشادہ کر دی جاتی ہے. آقا کی جانب اشارہ کر کے پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اور اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں خود آقا دو جہاں قبر میں تشریف لاتے ہیں. جب آقا دو جہاں قبر میں تشریف لائیں گے اور پوچھا جائے گا لا کنت تقول فی حق هذا الرجل, اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ انسان اگر عقیدت مند ہے, بن دیکھے آقا پہ سلام پڑھ رہا تھا, بن دیکھے آقا پہ درود پڑھ رہا تھا, جب آقا سامنے کھڑا ہوں گے تو کہے گئے فرشتوں ہٹ جاؤ, دنیا میں بغیر دیکھے ہم درود و سلام پڑھتے تھے, موقع دے دو عقائد کو جہاں پہ درود و سلام پڑھیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب آقا قبر میں آ جائیں گے تو پھر کرنے کی ضرورت نہیں, ارے حشر تک لہرائیں گے تو حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوں گے جب ترمت فرماتے ہیں کہ آقا جب قبر میں آ گئے تو پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں, پھر تو قبر کے اندر نور ہی نور ہوگا, نور ہی نور پھیلے گا. میرے دوستوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اب آپ کو دفن کر دیا گیا, کیا آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ گیا, کیا آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ گئی, کیا آپ کا بھائی آپ کے ساتھ گیا, کیا آپ کا دوست آپ کے ساتھ گیا؟ کوئی آپ کے ساتھ نہیں جاتا. اور ستم ظریفی یہ ہے, اس سے بڑے ظلم بالائے ظلم تو یہ ہے, ستم ظریفی کا عالم تو یہ ہے کہ
بیٹا ہماری قبر پر تو نہیں پہنچتا لیکن لیپال کے دروازے پہ ضرور پہنچ جاتا ہے. ابا کا نام کٹ کے ہمارا نام اس جگہ چڑھ جانا چاہیے. ماں کا نام کٹ کے ہمارا نام جائیداد پہ چڑھ جانا چاہیے. ہماری جائیداد کو قبضہ کرنے کے لیے 10 مرتبہ بیٹا لیپال کے دروازے پہ جاتا ہے, قانون کے دروازے پہ جاتا ہے, تحصیل کا چکر کاٹتا ہے. لیکن یقین کے ساتھ بتاؤ, میں سب کو تو نہیں کہہ سکتا, اللہ ماشاءاللہ بہت نیک لے جاتے ہوں گے, لیکن اکثریت یہی ہے کہ دفن کر کے آنے کے بعد پھر پلٹ کے لوگ ہماری قبر کو دیکھنے نہیں جاتے. یہ نادان انسانوں, جب تم نے یہی دیکھ لیا, ہر گھر کا یہ ماحول ہے, ہر بیٹے کا یہ ماحول ہے, ہر بھائی کا یہ ماحول ہے, ہر دوست کا یہ ماحول ہے, جب ہر طرف یہی ماحول ہے کہ کوئی مرنے کے بعد ہمارے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کیوں نہ پھر اپنی آخرت کی تیاری کریں, کیوں نہ اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں, کیوں نہ اپنے رسول سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. اپنے آنکھوں پہ بدے ہوئے اس بچے کو نکال کر پھینک دو جو اللہ اور اس کے رسول سے آپ کو دور کرتے ہو. آپ آئے جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنا شروع کرو. یقیناً اگر اللہ اس کے رسول سے رشتہ مضبوط ہے تو قبر بھی روشن ہوگی اور میدان محشر کے اندر بھی ہم عزت سے جئیں گے. میدان محشر میں بھی لوگ میں قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. آپ آئے جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کی نیکی ہمیں وہاں بھی دیکھیں نصیب ہوگی. اس لیے بھائیوں, آج کے اس ماحول میں جہاں ہم جی رہے ہیں نا, ہمیں اپنے مزاج کا کچھ تبدیل کرنا چاہیے. ہماری اولاد ہم سے بہت کچھ سیکھتی, ہماری اولاد ہم سے بہت کچھ سیکھتی. پہلے اب تو جیسے حضرت علامہ صاحب علی صاحب بتا رہے تھے کہ لوگ دلیل مانگتے ہیں قبر پہ جانے کے لیے. اصل بات دلیل اس لیے مانگنے لگے کہ آپ لوگوں نے جانا چھوڑ دیا, آپ لوگوں نے جانا چھوڑ دیا. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو ہم نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو. میرے آقا نے ارشاد فرما دیا, اور حضور مفتی اعظم ہند نے تو بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. ان کا پیغام ہے, پیغام خداوند جہاں, وہ وہی کہتے ہیں جو حق کا کہا ہوتا ہے. میرے آقا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, قرآن اسی پیغام میں کہتا ہو ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میرے آقا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کا حکم کرتا ہے. میرے دوستوں, ہم نے جانا چھوڑ دیا تو لوگ مجھے دلیل مانگنے لگے. ایسے ہی ہم نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا تو جب کوئی دیکھتے ہیں مسلمان بیٹی کے ساتھ جا رہے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کوئی خاص میں بات کر دینے کا. جمعہ کے دن ہم جاتے ہیں, ہماری مسجد کتنی اچھی لگتی ہے, کاش اس طرح جمعہ کو فرض سمجھ کر بھی جاتے ہیں, ایسے 5 وقت کی فرض سمجھ کر کے ہم مسجد میں جاتے تو ہماری پیشانیاں بھی چمکتی, لوگ ہمیں قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتے اور اللہ رب العزت کا قرب بھی ہمیں حاصل ہوتا. لیکن افسوس ہے, افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم اپنے رب کو بھول کے بیٹھے, اپنے رب کو بھول کے بیٹھے. اور آج دلیل مانگی جاتی ہے, اور دلیل اس لیے مانگی جاتی ہے کہ ہم نے کرنا چھوڑ دیا. پہلے کے لوگ تھے اپنے بزرگوں کے اور اپنے مردوں کی قبروں کے اوپر جایا کرتے تھے. علامہ یافع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے قائد صاحب نے بہت پیارا واقعہ درج کیا ہے, آپ تھوڑا غور سے سماعت فرمائیں. علامہ یافع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے قائد صاحب میں ارشاد فرماتے ہیں, ایک آدمی تھا جہاد کرتا تھا, اس کے دل میں خواہش ہوئی وہ جمعہ پڑھنے کے لیے شہر میں جایا کرتا تھا جامع مسجد میں. اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ چلو آج فجر بھی وہیں پڑھیں گے اور جمعہ بھی وہیں پڑھیں گے, اچھی بات ہے. تو پہلے زمانے میں تو گھڑی تھی نہیں, اب تو گھڑی بھی ختم ہو گئی, موبائل سارا کام کر دیتا ہے. گھڑی تھی نہیں, جب گھڑی نہیں تھی تو لوگ آسمان میں تارا وارا دیکھ کر کے چلا کرتے تھے رات کتنی چلی گئی ہے. تو اتفاق ایسا ہوا, آدمی گھر سے نکلا تو باہر دیکھا تو تارے کے ساتھ سمجھا کہ اب شروع کے قریب ہے, اس وقت چلے گئے تو فجر کے وقت ہم جامع مسجد پہنچ جائیں گے. لیکن جب آبادی سے نکل کر بہت دور چلا گیا تو اسے احساس ہوا یار رات کو بھی بڑی لمبی ہے, رات لمبی ہے, مسجد کا دروازہ بند ہوگا, شہر میں ہم کھانا گزاریں گے. راستے میں باغیچہ پڑا تھا, تو اس باغیچے میں سو لیتے ہیں. پہلے لوگ بیٹھتے اٹھتے نہیں تھے باغیچے میں جانے سے. آج تو اگر گھر سے باہر جانا پڑے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں. وہ آدمی جا کر کے باغیچے میں ٹھہر گیا. علامہ یہاں پہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ آدمی باغیچے میں سویا, کوئی اتفاق سے وہاں عام مسلمانوں کی قبریں تھیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب اس آدمی نے سویا, آدمی جب سوتا ہے
سونے کے بعد جب آپ دیکھتا ہے کہ یہاں قبرستان سے سارے مردے نکل کر ایک قطار سے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے مردے نکلے ایک قطار سے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے کفن چمک رہے ہیں، سب کے کفن چمک رہے ہیں، سب کے سامنے خون کی تھالی رکھی ہوئی ہے اور مردے خوش ہیں۔ انہی کے بیچ ایک نوجوان بیٹھا ہے جس کا کفن بہت پہلا ہے، سر اس کا جھکا ہوا ہے۔ علامہ اقبال بیان فرماتے ہیں اس مرد حق آگاہ میں اسی خواب میں اس جوان کے قریب گیا اور جانے کے بعد پوچھتا ہے کہ اللہ کے بندے بتا، سب کے کفن چمک رہے ہیں، تیرے کفن گندے کیوں ہیں؟ سب کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور تو مسکراہٹ کیوں نہیں رہا ہے؟ تیرا چہرہ گرا کیوں ہے؟ اس نے کہا معاملہ دراصل یہ ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کفن چمک رہے ہیں، جن کے سامنے نور کا طبق رکھا ہوا ہے نا، ان کے گھر والے ہر جمعرات کو پابندی کے ساتھ ان کے گھر والے ان کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں۔ وہ سارا جمعرات کی رات طبق میں سجا کر مردوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، اس سارے ثواب کی برکت سے وہ دیکھیے سامنے جو نور کا طبق رکھا ہوا ہے وہی سارے ثواب کی برکت ہے، جو کفن چمک رہا ہے سارے ثواب کی برکت ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے سارے ثواب کی برکت ہے۔ نوجوان سوال بھی پوچھتا ہے یہ بھیا تیرے سامنے کیوں نہیں لگتا ہے؟ کہا یار میرے گھر پہ ان کے گھر والے تھے، ان کے گھر والوں نے ان کے لیے کیا، میرے گھر پہ تو کوئی ہے نہ کوئی نہیں ہے، باپ تو مر چکا ہے پہلے سے، بھائی نہیں، دوست احباب نہیں، ایک تنہا ماں تھی، ایک ماں تھی، لیکن میرے مرنے کے بعد میری ماں نے بھی دوسری شادی کر لی، اب وہ دنیا کے اندر اس طرح مگن ہو چکی ہے کہ اس نے بھی وہ بھی مجھے بھول گئی ہے۔ ہے کون دنیا میں جو میرے لیے اشارے ثواب کرے؟ ہے کون دنیا میں جو میرے لیے بھیجے؟ ہے کون دنیا میں جو میرے لیے سوگات بھیجے؟ اسی لیے جب جمعرات کی رات آتی ہے سب کے کفن تو چمکتے ہیں پر ہمارا کفن پہلا ہوتا ہے، سب کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے پر ہمارے چہرے پہ مایوسی ہوتی ہے، سب کے سامنے نورانی طبق ہوتا ہے ہمارے سامنے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس آدمی نے پوچھا ہی بتا تیری ماں کہاں رہتی ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں محلے میں فلاں جگہ میری ماں رہتی ہے۔ وہ آدمی پاک سے بیدار ہوا، مسجد کا راستہ پکڑا، جامع مسجد میں جا کر کے فجر کی نماز پڑھی، جمعہ کی نماز ادا کی اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ آدمی سیدھے شہر اس آبادی میں پہنچا جہاں اس کی ماں رہا کرتی تھی، دروازے پہ دستک دیا، اندر سے آواز آیا کون؟ آواز آئی کون؟ اسے نے کہا میں آدمی ہوں، فلاں آپ فلاں کی ماں ہیں؟ کہا ہاں میں فلاں کی ماں ہوں۔ جب اس نے اپنے لڑکے کا نام سنا دروازہ کھول دیا، کہا یہ بتا تو میرے لڑکے کو کیسے جانتا ہے؟ اس آبادی میں تو میرے لڑکے کو کوئی نہیں جانتا۔ کہا میں بھی تیرے لڑکے کو نہیں جانتا تھا لیکن ایک ایسے تمہارے لڑکے کا تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ ماں نے کہا وہ تو بہت پہلے بن چکا ہے۔ کہا ٹھیک ہے لیکن آج میرا وزٹ اس قبرستان سے ہوا، رات کے وقت میں ہوئی لیٹ گیا، میں نے خواب میں یہ چیزیں دیکھی ہیں، تمہارے لڑکے نے میسج بھیجوایا ہے، اے میری ماں میرے لیے اشارے ثواب کیا کر تاکہ جمعرات کی رات ان مردوں کے درمیان میں رسوا ہونے سے بچ جاؤں۔ علامہ یعقوب بیان فرماتے ہیں اس آدمی نے جب اس کی بات سے کہا تو ماں ہوتی ہے نا، اس کے دل میں اپنے اولاد کے لیے پیار ہوا کرتا ہے۔ اس ساری دنیا کے اندر کوئی اگر سب سے زیادہ آپ سے پیار کرنے والا ہوتا ہے وہ صرف وہ ماں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے دل میں جو جگہ ہے آپ کے لیے اتنی جگہ کسی کے دل میں نہیں ہے، وہ جتنا پیار کرتی ہے اتنا پیار کوئی آپ سے نہیں کرتا۔ اسی لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی رحمت کا تذکرہ کیا کہ اللہ کتنا پیار کرتا ہے بندوں سے، تو آقائے دو جہاں نے جو مثال دیا تو ماں کی ممتا کی مثال دیا، ماں کی محبت کا مثال دیا۔ میرے دوستو ماں تھی، جب ماں نے یہ سنا کہ میرا لڑکا ہے کہ میرا کو پریشان ہوتا ہے، اس کے ساتھ مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس نے 1000 درہم نکالے اور کہا اللہ کے بندے لے جا اسے تو غریبوں میں تقسیم کر دے۔ وہ لے گیا غریبوں میں تقسیم کر دیا اور غریبوں میں تقسیم کرنے کے بعد پھر دوسری جمعرات رات میں گیا اور اس کی بات میں سویا، پھر وہ خواب دیکھتا ہے، پھر سارے مردے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ سارے مردوں کے چہرہ چمک رہا ہے، سب کے سامنے نورانی طبق ہے۔ اس بیچ میں اس جوان کو تلاش کرنے لگا، تلاش کرتے کرتے اس کی نگاہ پڑی تو آج اس جوان کا چہرہ بھی چمک رہا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے، آج اس جوان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، سامنے نورانی طبق ہے اور ساتھ ہی ساتھ کفن بھی اس کا چمک رہا ہے۔ اس نے پوچھا اے اللہ کے بندے تیرے ساتھ کیا ہوا؟ نوجوان نے کہا اللہ اپنے بہتر اجر عطا فرمائے، تو نے میری ماں کو بیدار کیا، میری ماں نے صدقہ کیا، اس صدقے کا ثواب مجھے یہاں پہ مل رہا ہے، آج میرے سامنے نورانی طبق پہ رکھا ہوا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ماں اگر بیٹے کے لیے صدقہ کرے تو اسے پہنچ سکتا ہے، ہم بھی اپنے باپ کے لیے صدقہ کریں تو نہیں پہنچے گا، اپنے بیٹے کے لیے صدقہ
میرے دوستو اس لیے آپ اگر بھول گئے ہیں تو آپ جاگ جائیں گے، اس لیے کہ بچے جس گھر کا راستہ نہیں دیکھ کے آتے ہیں نا وہاں کبھی نہیں جاتے ہیں۔ آپ نے جو طریقہ سکھایا بچوں کو نا بچے اتنے کریں گے۔ آپ اپنے باپ کی قبر پہ اگر جمعہ پڑھ کر کے سیدھے پہنچتے ہیں آپ کے بچے دیکھیں گے 4 مرتبہ 5 مرتبہ دیکھیں گے، پھر آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ جانا شروع ہو جائیں گے۔ کل آپ جب چلے جائیں گے اس قبر میں نا تو بچوں کو یاد رہے گا کہ اگر ضروری نہ ہوتا تو میرا باپ نہیں جاتا، ضروری نہ ہوتا تو میرا باپ نہیں جاتا، میرا باپ جاتا تھا اس کا مطلب ضروری تھا۔ آج میرا باپ چلا گیا تو ہمیں بھی جانے کی ضرورت ہے۔ یہ سلسلہ قائم رہے گا اور یہ سلسلہ قائم رہے گا تو یقین رکھو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب جب جا کے دعا فاتحہ ہوگا قرآن پڑھا جائے گا دور ہو جائے گی، آپ دنیا سے چلے جاؤ تو پھر بھی آپ کو سکون ملے گا۔ اور یہ نہیں کہ وہاں ساتھ بات کی زور پہ منگا گیا، میں حدیث پاک بھی آپ نے سنا ہوگا۔ ایک حدیث پاک بھی آپ کو سنا دو کہ مرنے کے بعد دیکھیے تو مر گیا، مر گئے، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ مر گئے اور میں آپ کو دفن کر دیا گیا، 1 روپیہ لے کے گیا، بولیے دفن میں کتنا روپیہ رکھا گیا؟ اس لیے رکھا یا صحیح بھی اس میں نہیں تو نہ تو فرشتے رشوت لیتے ہیں، جب رشوت لیتے ہیں تو لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صحیح بھی نہیں کفن میں آپ کا بیلنس اب آپ کے بیٹے کا، آپ کی کھیتی آپ کے بیٹے، آپ کا گھر آپ کے بیٹے، تھوڑا سا تقسیم ہو گئی۔ آپ کے ساتھ کیا گیا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انسان کی جب انسان کا جنازہ چلتا ہے دولت بھی ساتھ چلتی ہے، بیٹا بھی ساتھ چلتا ہے، خاندان والے ساتھ چلتے ہیں، اعمال بھی ساتھ چلتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دفن ہونے کے بعد بیٹا پلٹ آتا ہے، شہرتیں پلٹ آتی ہیں، رشتے دار پلٹ آتے ہیں، دولتیں پلٹ آتی ہیں۔ مرنے کے بعد دفن ہونے کے بعد قبر میں اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے نا تو آپ کے اعمال رہ جاتے ہیں۔ کیا رہ جاتے ہیں؟ آپ کے اعمال۔ چوری کر کے گئے ہیں اس کی سزا بھگتنی، گھر کے لائے تھے مل کے سب لوگوں نے کھایا تھا، اس بچے کے لیے آپ کے بھائی کا بڑھا تھا، تجارت بڑھا کر کے ہم نے اپنے بچے کا گھر بڑھیا بڑھا دیا، کوئی بچہ اب آپ کی طور پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، اپنی بنا کر کے جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں سناؤ، مثال جواب کے تعلق سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، انسان کا انتقال ہو گیا عمل مرتا۔ جب تک آپ کے جسم میں جان ہے اور آپ پاگل نہیں ہیں تب تک آپ اللہ کی عبادت کریں، ثواب قرآن پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب روح جسم سے نکل گئی تو آپ کا گزرانتا لپٹ دیا گیا، ختم معاملہ۔ اب جو کیے ہیں آپ فرشتے محفوظ رکھے ہیں اس کا حساب کتاب آپ کو دینا ہے۔ میرا فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اللہ اس کا بدلہ دے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ، اللہ اس کا بدلہ اس کا عطا دے گا، نہیں بچ سکتے آپ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اعمال تو انقطاع ہو گئے، نماز نہیں پڑھ سکتے، اب روزہ نہیں رکھ سکتے، اب زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اب حج نہیں کر سکتے، اپنے گھر سے صدقات و خیرات نہیں کر سکتے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتی ہیں۔ 3 چیزیں اگر وہ 3 چیزیں کر کے گیا تو مرنے کے بعد اس کے کام آئیں گے۔ الا من صدقۃ جاریہ، یا پھر وہ دنیا کے اندر صدقہ جاریہ کیا ہو، ایسا صدقہ کیا ہو جس کا فیضان جاری ہو۔ مسجد آپ نے بنوا دی، آپ چلے گئے، وہ یاد کر کے نماز پڑھے گا، جتنا ثواب اسے ملے گا نا اتنا ثواب آپ قبر میں آپ کو ملے گا۔ مدرسے کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ نے اس میں شرکت کر لیا، مدرسے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تلاوت کرنے والوں کو ثواب اتنا ثواب آپ قبر میں جائیں گے نا آپ کو ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے پانی پلا دیا، کسی نے کیا اللہ کا شکر ادا کیا، اسے نیکی ملے گی، آپ کو بھی نیکی ملے گی۔ ایسا صدقہ کیا جس کا فیضان جاری ہو تو مرنے کے بعد آپ کو
دنیا سے چلے گئے لیکن اس کا ثواب آپ کی قبر تک پہنچتا رہے گا. یا بھائی ساتھ بتاتے ہیں یا ایسا علم چھوڑا ہو جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں. تو علم ينتفع به الناس یا ایسا علم چھوڑا ہو جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں. اس پہلو پہ تھوڑا غور کر لیجیے. دیکھیے ہر آدمی اپنے نفع کا کام کرنا چاہتا ہے, اپنی بھلائی کا کام کرنا چاہتا ہے. وہ سوچتا ہے میں کم ہو, تھوڑا ہمارا لگے نفع ہم کو زیادہ ملے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علم ينتفع به الناس یا علم چھوڑا ہو جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں. آپ نے قرآن کسی کو پڑھا دیا, وہ قرآن پڑھتا ہے تو پھر وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے, سب نیکی کا کام کر رہا ہے. نماز پڑھنا کسی کو سکھا دیا تو آپ نماز پڑھ رہا ہے تو فائدہ اٹھا رہا ہے. آپ نے روزے کے مسائل کسی کو سکھا دیے, روزہ رکھ رہا ہے تو فائدہ اٹھا رہا ہے. کوئی ایسا علم اگر آپ نے چھوڑا ہے جس سے نفع اٹھا رہا ہے, جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں, تو آپ دنیا سے تو چلے جائیں گے پر جتنا نفع اٹھا کے لوگ ثواب پائیں گے, جتنا سب لوگ پائیں گے, اتنا اکٹھے ہو کر اللہ تعالی کا انعام آپ کو عطا فرمائے گا. وہ قادر مطلق عطا کرنے والا ہے. اب شاید آپ یہ سمجھیں کہ ہم تو مولانا صاحب نہیں ہیں, ہم لوگوں کو قرآن کیسے پڑھائیں, ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ کیسے بتائیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر اس نیک کام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو درود پڑھنا تو آپ کو یاد ہوگا, قرآن پڑھنا تو آپ کو کچھ آتا ہوگا, کچھ قرآن کی آیتیں آپ کو آتی ہوں گی, نماز پڑھنے کا کچھ طریقہ آپ کو آتا ہوگا. جو طریقے آپ کو معلوم ہیں, نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے, اپنے پوتے کو نماز پڑھنا سکھا دیجیے. قرآن پڑھنا آپ کو معلوم ہے, اپنے بیٹے کو قرآن پڑھنا سکھا دیجیے. کچھ آیت آپ کو معلوم ہے, اپنے بیٹے کو آیت سکھا دیجیے. جب بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ کے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے گا, جتنا ثواب اسے یہاں ملے گا اتنا ثواب آپ دنیا سے چلے گئے تو قبر میں بھی ثواب کو ملے گا. اس لیے کچھ نیکی کے لیے آگے بڑھیے. عقائد وجہ فرماتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ کسی نے کوئی نیک لڑکا چھوڑا ہو تو اس کے لیے دعا کرے. دیکھیے بہت اہم چیز ہے جس کے بارے میں کبھی غور نہیں کرتے. ہم دنیا کی ہر چیز کو بنانا چاہتے ہیں, ہر چیز کو, لیکن اپنی آخرت کی ہم نے کبھی فکر نہیں کی. کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہماری قبر روشن کیسے ہوگی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہماری آخرت روشن کیسے ہوگی؟ ہم آپ کو آسان اس کا بتا رہے ہیں. میرے پیغمبر ساتھ فرماتے ہیں نیک لڑکا چھوڑا تو اس کے لیے دعا کرے. محدثین بیان فرماتے ہیں یہ دو اللہ کی قید احترازی ہے. بیٹا دعا کرے گا تو ٹھیک ہے, نیک رہے گا تو دعا کرے گا, اور اگر نہیں بھی دعا کرے گا وہ نیک ہے نا, نیک ہے نا. آپ نے اسے نیک بنایا نا, اسے نماز کا پورا بنایا, نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا, نمازی بنایا, اللہ نیک بنایا, برائیوں سے روکا, شریف انسان بنایا. جب وہ دنیا کے اندر نیکی کرے گا, وہ دعا کرے یا نہ کرے, اتنا ثواب اسے ملے گا. آپ دنیا سے چلے جائیں گے قبر میں اتنا ثواب آپ کو ملے گا. اس لیے اپنے اولاد کو نیک بناؤ, کچھ نہ کرو اپنے اولاد کو نیک بناؤ, کچھ نہ کرو اپنے اولاد کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ, کچھ نہ کرو اپنے اولاد کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ, نیک بناؤ, برائیوں سے روکو. ان کی اولاد کی زندگی بھی روشن ہوگی اور مر کے آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کی قبر بھی روشن ہوگی. اس لیے بھائیو آخرت کی تیاری کرو. دنیا کے اندر ہمارے ایک دن چلے جائیں گے, کچھ ہمارے ساتھ جانے والا نہیں ہے. یہ دولتیں یہی رہ جائیں گی, یہ دولت اور ثروتیں یہی رہ جائیں گی, بیوی بچے دوست باپ سب کچھ یہی رہ جائیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا کریم ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک رہ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.